تو دیکھیں ہماری جو اب ایک ایسا مسئلہ آیا ہے جو کچھ دن پہلے سوال بھی کیا گیا مجھ سے کہ مثلا مردے جانور کے مثلا ان کیا آیا ان سے کوئی چیز ہم استعمال کر سکتے ہیں اگر ہمارے لیے فائدے مند ہو وہ چیز، آیا ہم اس کا مثلا استفادہ ہم اس کا فائدہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب مردار کو شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ نے خود مردار کو نجاسات میں گنا ہے، ناپاک چیزوں میں گنا ہے، ٹھیک ہے، تو غیر طاہر بتایا ان کو، وہ پاک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر مسئلہ آتا ہے ہمارے چاہے پالتو جانور ہو یا مثلا جنگلی جانور ہو، اب دیکھیں یہاں پہ فرماتے ہیں وجلد المیتتی، یعنی مردار کی جو کھال ہے ان میں سے حلال گوشت والے، مردہ گائے کا اگر اس کی کھال ہو، بھیڑ بکریوں کی کھال ہو، اونٹ کی کھال ہو، یہ حلال اس میں ہو گئے، یہ مکروہ ہے۔ مردہ گھوڑا ہے، کھچر ہے، گدھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں فرماتے والابلی، ابل یعنی کہتے ہیں اونٹ کو، والفرسی والبغلی والحماری الاہلی والوحشی، اب ان میں کوئی پالتو ہوتے ہیں گھریلو، کوئی جنگلی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی پالتو ہیں کوئی جنگلی ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں فرماتے ہیں شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ، پالتو کو مثلا میں آپ کو بتاؤں یہاں پر ایک پیٹس کہا جاتا ہے، شاید پیٹس کہا جاتا ہے، اور جنگلی کو وائلڈ کہا جاتا ہے، وائلڈ انیمل کہتے ہیں نا، وائلڈ۔ تو اگر آپ کے پالتو ہوں، پالتو میں سو چاہے یہ مثلا وحشی جنگلی ان میں سے ہوں، وحشی یا یہ جنگلی میں سے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب وحشی جانوروں کا تیسرا مسئلہ ہے، ان کے علاوہ فرماتے ہیں والاہلی والوحشی، چاہے وہ گھریلو ہوں یا وحشی جنگلی ہوں، وکثیر من الوحوش، یا بہت سارے جو وحشی جانور ہیں، ٹھیک ہے، جن کی وحشی جانور کے اگر والسباع المنتفع بہا، یعنی وحشی جانور میں سے درندے، سبا کہتے ہیں درندوں کو، وحشی جانوروں کو، المنتفع بہا اذا دبغ صار نظیفا، اگر ان وحشی جانور جو درندے ہیں، مثلا آپ لے لیں اس میں چیتا لے لیں، ٹھیک ہے، ٹائیگر لے لیں، شاید ٹائیگر ہے، بیئر ہے، بالو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا مثلا اسنو لیپرڈ جیسے ہمارے وہاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ مر جائیں، یہ مردار ہو جائیں، ٹھیک ہے، یا مثلا وولف لے لیں، ہمارے وہاں زیادہ ہوتی ہے، مثلا جس کو وہ کہا جاتا ہے مثلا لومڑی کہتے ہیں، یا مثلا یہ اگر یہ مر جاتے ہیں، اگر فرماتے ہیں والسباع المنتفع بہا، ان کی کھال سے آپ کو اگر ان کے فائدہ پہنچتا ہو ان کی کھال سے، تو کہ فرماتے ہیں اذا دبغا، اب ان کی کھال کو کیسے ہم، ایک مردار کی کھال کو ہم نکال کر لاتے ہیں تو ہم کیسے پاک کرنا ہے اس کو، کیسے پاک ہو جاتا ہے؟ درندوں کی کھال جس سے آپ استعمال کرتے ہو، اذا دبغ صار نظیفا، جب اس کی دباغت کی جائے تو وہ کیا ہوتے ہیں، صار نظیفا، وہ کیا ہو جاتے ہیں، پاک صاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ صاف ہو جاتے ہیں، نظیفا یعنی صاف۔ دغابت کیسے کرنا ہے ہم نے، دباغت میں ابھی بتاؤں گا، تو صاف ہو جاتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں ثم اذا غسل صار طاہرا، لیکن جب ان کو دباغت کے بعد دھویا جائے تو یہ کیا ہو جاتے ہیں، پانی سے ہی یہ نجاست دور ہو جاتی ہے، پاک ہو۔ دباغت کرنے کا طریقہ ہے، دباغت میں آپ لوگ کیا، دباغت کیسے کی، دباغت کسے کہتے ہیں؟ دباغت کے معنی یہ ہے کہ مثلا اس کی کھال کو نکال دیا ہم نے، اس میں نمک لگایا، اس کے گوشت تمام چیزوں کو الگ کیا، گوشت وغیرہ کو ہم نے الگ کیا اس سے، اس کی کھال سے، اس جانور کی کھال سے، چاہے وہ ان تمام جو حلال ہو، مکروہ ہو، حرام جانور ہوں، ان تمام میں اس کی گوشت جب اس کی کھال سے دور کریں گے ہم، پھر اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، زمین میں ہم نے اس کو دبانا ہے، ہم نے زمین میں دبانے کے بعد کچھ ٹائم کے بعد ہم نے اسے جب باہر لاتے ہیں، پھر اس کو ہم جب صاف کرتے ہیں اس سے گوشت، یعنی جب نمک لگا کر لگاتے ہیں تو اس کو سڑنے نہیں دیتا ہے، زمین کے اندر خراب ہونے نہیں دیتا ہے، اور جب پھر اس کے بعد اس کو نکالنا ہے باہر، نکال کر جب دھویا جائے، فرماتے ہیں ثم اذا غسل، جب پھر دھونا ہے، سارا طاہرن، پھر یہ مردار میں نہیں ہے، یہ پاک ہے آپ کے لیے، دباغت کے بعد، دباغت کہتے ہیں یعنی یہی کرنا زمین کے کھال کے نیچے اس میں۔ اب دیکھیں یہاں پر اگر آج جو ہمارے علاقوں میں، ہمارے معاشرے میں بیلٹ پہنتے ہیں چمڑے کا، یا مثلا ہمارے یہاں مثلا اس کے چمڑے کے اگر وہ جیکٹ پہنتے ہیں یا کوئی اور چیز بھی ہو،
تو اگر اس میں بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو اس کا خیال رکھنا ہوگا. اگر کوئی اسلامی ممالک ہو تو ان دواغت ضرور کیا ہوگا اس کو. ٹھیک ہے، مسلمان کی کوئی کنٹری ہو تو اس میں دواغت کی کردہ چیز اس کو مثلا ایسے زمین پہ کھود کر اس سے مثلا کچھ ٹائم اس کو زمین سے دبا کر دواغت کر کے اس کو استعمال کرنے کے لیے بازار میں، اس کو جیکٹ بنانے کے لیے، اس کو بیلٹ بنانے کے لیے، اس کو ٹوپی بنانے کے لیے، اس کو کچھ اور بھی یا اس کو موزے بنانے کے لیے یا کوئی اور بھی چیز اس کو استعمال کرنے کے لیے لایا گیا ہو. لیکن اگر یہاں پر مسئلے یہی ہیں، ہم بعض جگہوں پر جو چمڑے کے مثلا ہمارے لیے جیکٹس بیلٹس بناتے ہیں، مثلا احتیاط کرنا ہوگا ہم لوگوں کو اس میں نماز پڑھنے کے لیے. اس میں مثلا بیلٹ لگا کر ہم نماز نہیں پڑھتے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کو کس طریقے سے مثلا دواغت کیا یا نہیں کیا. جو ہمیں شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے جو طریقہ بتایا آپ کو، مثلا یہ جو چمڑے کے جیکٹ ہے، چمڑے کے بیلٹ ہیں، چمڑے کے جو مثلا ہمارے وہاں جو عورتیں پہنتی ہیں، مچھئی بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، وہ پہنتی ہیں، تو جراب قسم کے ہوتے ہیں، مچھے تھے نا تقریباً، وہ پہنتی ہیں. تو ہمیں پہلے جاننا ہوگا کہ اس کی دواغت کی ہے نہیں کی ہے. ٹھیک ہے، لیکن دواغت کی ہو تو اس میں کوئی یہ کیا ہے، مثلا شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر ان مردار آپ کو جو نجس بتایا، اگر ان کی کھال آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے تو اس کی دعوت کر کے اسے استعمال کر سکتے ہیں. پروردگار عالم ہمیں توفیق دے، ہم اسی طرح ہمارے ان تمام مسئلوں کو خلوص اور اخلاص کے ساتھ للہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. پروردگار عالم یہی جو سلسلہ ہے جہاں تک بھی ہمیں پروردگار عالم خدمت کی توفیق دے، خدمت کا موقع دے، انشاءاللہ ہم خدمت کرتے رہیں گے. ہمارے تمام طلاب کو پروردگار عالم توفیق دے ہمیں کہ ہم اپنی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائے، اور تعلیمات کے ذریعے ہمارے جوانوں کو میں کہتا ہوں کہ اپنی فکر، اپنی بصیرت وسیع رکھیں. فکر آج جیسے بھی کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہو، آپ ایجوکیٹڈ ہیں، میں بار بار کہتا ہوں، آپ کے پاس تعلیم، معیار تعلیم ہے، بصیرت ہے. اگر جس علاقے میں، جس جگہ میں، جس گاؤں میں، جس سوسائٹی کے اندر بصیرت، اس تفکر، اس کی تھنک کو جب وہ وسیع رکھتا ہے، نیگیٹو نہیں رکھتا ہے، ہمیشہ پوزیٹیو ٹائم میں وہ انسان سوچتا ہے، واقعاً وہ معاشرہ، وہ کلچر، وہ علاقہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ پیش رفت کی طرف چلا جاتا ہے، یعنی وہ ہمیشہ ترقی کی راہ پر جاتا ہے. تو ہم سب سے بڑی اس بصیرت بڑی ہونے کے لیے ضروری کیا ہے، تھنک بڑی ہو جائے، آپ کو اپنی فکر کو بڑھانی ہوگی، وسیع کرنا ہوگا اپنے ذہن کے، آپ اپنے ذہن کو، تب جا کر ہم ان تمام مسئلوں کو سیکھ پائیں گے. تو میں یہیں پر اختتام کرتا ہوں. تمام مومنین مومنات اور تمام مسلمین مسلمات جتنے بھی اس دنیا سے گئے ہوں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات برحمتک یا ارحم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.